اور جب کسی بے نمازی کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک ہو، بہت برا ہوا جو تو میرے پاس آیا ہے، اب جب تو میرے حوالے کیا گیا ہے تو میرا سلوک بھی دیکھے گا۔ پھر اس کے بعد وہ قبر جو ہوتی ہے وہ اتنا زیادہ اس بندے کو، بے نمازی کو دباتی ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ مردے کی، گنہگار کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر بتایا کہ اس طرح مردے کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس کے اوپر 2 فرشتوں کو مسلط کیا جاتا ہے، وہ فرشتے، ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے گرز ہوتے ہیں، وہ گرز پہاڑ پہ مارا جائے تو پہاڑ تحت الثری 7ویں زمین کے اندر گھس جائے، اس سے کہا جاتا ہے کہ تو نے فجر قضا کی تھی تو مجھے حکم ہوا ہے کہ تجھے قبر کے اندر تجھے فجر سے ظہر تک ماروں۔ اس کے بعد وہ ظہر سے لے کر عصر تک مارا جاتا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں کہ تو نے جو ظہر قضا کی تھی مجھے حکم ہوا ہے کہ ظہر سے عصر تک تجھے ماروں، پھر عصر سے مغرب تک اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ عصر کی نماز چھوڑی تھی، مغرب سے عشاء تک اس لیے قبر میں مارا جاتا ہے کہ تو نے مغرب چھوڑی تھی، عشاء سے فجر تک اس لیے مارا جاتا ہے کہ تو نے عشاء کی نماز کو ترک کیا تھا۔ اور وہ گرز جو ہوتے ہیں ایسے خطرناک ہوتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر وہ گرز ایک پہاڑ پہ مارا جائے تو پہاڑ تحت الثری 7ویں زمین کے اندر گھس جائے، قیامت تک ان کے اوپر وہ چلتا ہے۔ اور قبر تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یعنی اگر نیک بندہ قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو بھی دباتی ہے۔ قبر لیکن اسے کیسے دباتی ہے؟ دیکھو قبر کا دبانا 2 طریقوں سے ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا گناہگار کو تو اس طرح دباتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، لیکن جو نمازی، پرہیزگار، متقی، اللہ والا، مومن بندہ، نیک بندہ قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو قبر اس کے لیے سجائی جاتی ہے، قبر خوشبو سے معطر کی جاتی ہے، قبر اس سے کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو، بہت اچھا ہوا جو تو میرے پاس آیا، تو میری پشت پر اللہ کو سجدے کیا کرتا تھا، تو میں تجھے بڑے وقت سے انتظار میں تھی کہ تو میرے پاس آ جائے، اب جب تو میرے پاس آیا ہے، یا عورتوں سے کہتی ہے کہ تو آئی ہے تو آج میرا معاملہ دیکھے گی، پھر اس کے بعد وہ قبر اس کو پیار سے دباتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نیک بندے کو قبر ایسے دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچوں کو پیار سے آغوش میں لیتی ہے، اس طرح سے اس کو پیار سے چپٹاتی ہے۔ اس کے بعد اس مرحوم کے لیے قبر کے اندر جو نیک بندہ یا بندی ہوتا ہے اس کے لیے اس کی قبر کو حد نگاہ کشادہ کر دیا جاتا ہے، جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک اس کی قبر کو پھیلا دیا جاتا ہے، چوڑا کر دیا جاتا ہے۔ وہ آرام سے قبر، ایک آواز آتی ہے کہ جب اسے سوال کیا جاتا ہے نا، فرشتہ پوچھتا ہے من ربک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کے بارے میں تمہارا کیا خیال تھا، تو جب وہ مومن صحیح جواب دیتا ہے تو آواز آتی ہے کہ اس نے سچ کہا، اس کو جنت کا کپڑا پہناؤ، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو، اس کو جنت کی آرام قبر کے اندر دے دی جائیں۔ اور جو گناہگار ہوتا ہے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں، جب اس سے سوال کیا جاتا ہے اور وہ جواب میں کہتا ہے ہائے میں نہیں جانتا، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک آواز آتی ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھاؤ، اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دو، اس کے اوپر وہ گرز چلائے جائیں، عذاب کو مسلط کر دیا جائے۔ اب کوئی ناستک کھڑا ہو جائے کہ بھائی ہمیں تو نہیں دکھتا، وہ تو کہتے ہیں نا جو ہمیں دکھے گا وہ ہم مانیں گے۔ اچھا افسوس کی بات یہ ہے سر کا درد کسی نے آج تک دیکھا ہے؟ آج تک کسی نے سر کے درد کو دیکھا ہے؟ تو پھر کیسے مانتے ہیں؟ وہ محسوس ہو رہا ہے، جس نے سر کا درد دیا ہے وہ محسوس تمہیں نہیں ہو رہا ہے، تو وہ جب جائیں گے قبر میں انہیں پتا چل جائے گا۔ ہم الحمدللہ اپنے نبی کی بات کو، ہمیں ہمارا ایمان ہے، قرآن پر ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر کہ جو لب حضور سے نکلی ہوئی جو بات نہ ہو زمانہ لاکھ کا معتبر نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ قبر میں جو عذاب ہوتا ہے وہ ایسا خطرناک عذاب ہے کہ اگر اس عذاب کو دنیا والے سن لیں تو کانوں کے پردے پھٹ جائیں۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قبر کے عذاب کو دکھا دے، لیکن میں نے اس لیے دعا نہیں کی کہ اگر تم قبر کے عذاب کو دیکھ لو گے تو اپنے مردوں کو قبر میں دفنانا چھوڑ دو گے،
ایسی ہیبت تمہارے اوپر طاری ہوگی. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے. تو ہمیں تو بن دیکھے ہم باتوں کو مانتے ہیں. بھائی ہم اس عمر کو ماننے والے ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر میرے ایک ہاتھ پہ جنت ایک ہاتھ پہ جہنم رکھ دی جائے تو مجھے اتنا ہی یقین ہوگا جتنا اب بنا دیکھے ہے. یعنی بن دیکھے جتنا ایمان ان کو ایسے ہی بن دیکھے اسی طرح سے اتنا ہی ایمان جب ہوگا جب دیکھ لیں. تو ہم تو الحمدللہ اصحاب کے اہل بیت کے فالوورز ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ماننے والے لوگ ہیں. ہمیں الذین یؤمنون بالغیب, ایمان والے وہ ہیں جو غیب کی باتوں کو مانتے ہیں. وہ بچے جو بھوک سے بلبلا کے سو جایا کرتے تھے, وہ مائیں جو اپنے بچوں کو جھوٹا دلاسا دے کر سلا دیا کرتی تھی. آج ایسے 100 سے زیادہ ایسے گھر ہیں جن کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے. وہ بچے آرام سے کھانے کھاتے ہیں اور آپ تمام لوگوں کو دعاؤں سے نوازتے ہیں. 100 سے زیادہ گھروں میں راشن دینا, ان کی دوا علاج کا خیال رکھنا, ان کی سردیوں میں کپڑوں اور لحاف کا اور بستروں کا کمبل کا انتظام کرنا, آپ لوگوں کے تعاون سے ہی غریبوں کے گھر میں راشن پہنچتا ہے. وہ بیوہ عورتیں جن کا کوئی سہارا نہیں تھا, وہ یتیم بچے جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, آج الحمدللہ ان کے سروں پر ہاتھ ہے. آج الحمدللہ ان کو کسی بات کی کوئی پریشانی نہیں ہے. یہ صرف پاسبل ہوا ہے آپ لوگوں کے تعاون سے. میں رب کعبہ کی قسم کھا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ میں تقریباً اپنی پرسنل اور ذاتی کمائی کا 90% حصہ میں خود اپنی سوسائٹی میں دے دیتا ہوں. یہ ہمارا آپ کو بتانا یہ کوئی بڑائی مارنا نہیں ہے, بلکہ آپ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر کام کرنا ہے. آپ لوگوں سے بڑی عاجزانہ درخواست ہے, اپیل ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور ہم یہ ارادہ کریں, ہم یہ عہد کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے, اور اس کا اجر اللہ تعالی ہمیں دنیا میں, ہمارے مرنے کے بعد قبر میں اور ہمیں آخرت میں ضرور عطا فرمائے گا. اگر آپ چاہیں تو اپنے مرحومین کے نام سے بھی ایصال ثواب کے طور پہ دے سکتے ہیں, اور آپ کا دیا ہوا ایک ایک روپیہ صحیح جگہ پر پہنچتا ہے, مستحقین تک پہنچتا ہے, اور انشاءاللہ ان تمام مستحقین کی دعائیں آپ تمام لوگوں کو کامیاب کر دیں گی. تو کیوں نہ ہماری کمائیوں کا کچھ حصہ جو اللہ کے لیے خرچ ہو جائے تاکہ یہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیاب بنا دے. تو اسکرین پر جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اسکینر اور اکاؤنٹ نمبر نظر آ رہا ہے, اس کے ذریعے سے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون ضرور